نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام سوات کو اپنے مرحوم بزرگ رہنما حضرت مولانا قاری عبدالباعث صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس کانفرنس میں آپ کی یہ تاریخی شرکت حضرت مرحوم کے ساتھ آپ کی عقیدت اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اہل سوات کی وابستگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالی اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج اس اجتماع میں بہت سے لوگ علاقے کے عمائدین، ان کے رفقاء جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس فیصلے کو جمعیت علماء اسلام کی تقویت اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے تحریک کی تقویت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام اس وقت قوم کی آواز ہے۔ اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ جب بھی
اسلام یا اہل اسلام پر کوئی کڑا وقت آیا، کوئی آزمائش آئی، تو جمعیت علماء اسلام میدان میں اتری اور اللہ کے فضل و کرم سے اس نے اپنی حکمت اور دانش سے حالات کا مقابلہ کیا اور فتوحات حاصل کیے۔ ہم آج بھی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، ہم عالمی برادری کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، ہم ملک کے اندر ان کے گماشتوں کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر تعلقات اچھا رکھنا چاہتے ہو تو دوستی کے لیے آؤ، ہمارے ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ملنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تم ہمیں غلام بنانا چاہتے ہو، ہمیں اپنے ایجنڈے کا پابند بنانا چاہتے ہو، تو میرے اکابر کی روایات جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں اور اپنے اسلاف کی جو روایات ہمیں امانت ملی ہیں، ہم نے اگر انگریز کو اس سرزمین پر پنپنے نہیں دیا تو ہم امریکہ اور اس کے گماشتوں کو بھی پاکستان میں پنپنے نہیں دیں گے۔ میرے دوستو، اسلام پر حملے ہوتے رہتے ہیں اور دشمن اتنا کمزور ہے، اتنا بزدل ہے کہ وہ چور دروازے سے حملہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی پارلیمنٹ میں کس چور دروازے سے انہوں نے ختم نبوت کے قلعے میں نقب لگانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے وہاں پر جوان زندہ تھے، ہماری جماعت بیدار تھی، ہم نے مداخلت کی اور اللہ کے فضل سے 24 گھنٹے کے اندر اندر جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی پوری قوم کے سامنے رکھ کے دکھائی ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے تو ظاہر ہے چور محسوس نہیں ہونے دیتا کہ میں چوری کر رہا ہوں، چور خبر نہیں دیتا کہ میں چوری کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھی بہت سی سوالات کر رہے ہیں، پھر اس موقع پر یہ کیسا ہو گیا، سو یہ کیسا ہو گیا، سو یہ کیسا ہو گیا۔ شکر کرو کہ پتہ چل گیا۔ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ چیز کیا طے ہوئی ہے اور اس کے اندر کیا چیز پاس کرائی جا رہی ہے، لیکن چوری پکڑی گئی۔ اور آپ کو میری تقریریں یاد ہوں گی، میں نے 3 سال پہلے بھی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ چوری پکڑی گئی ہے، سازش پکڑی گئی ہے۔ اس وقت بھی ہم نے سازش پکڑی اور ہم ڈٹ گئے تھے، اور آج بھی سازش پکڑی گئی ہے اور ہم ڈٹ گئے ہیں۔ اور کوئی مائی کا لال ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اور ختم رسالت کو نہیں چھیڑ سکتا۔ اگر کوئی چھیڑے گا تو اپنی موت کو دعوت دے گا۔ میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بار پھر اس آزمائش میں پوری قوم کامیاب ہوئی ہے، سازشی قوتیں ناکام ہو گئی ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس قسم کے عزائم سے دستبردار ہو جاؤ۔ اس ملک میں آج اگر امن ہے
مانتا ہوں افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن نظریاتی محاذ پر اس دہشت گردی کو اگر شکست دی ہے تو نظریاتی محاذ پر اس کو شکست جمعیت علماء اسلام نے دی ہے، اس سے وابستہ مدارس نے دی ہے، مدارس سے وابستہ علماء کرام نے دی ہے۔ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، جس طرح قوم نے قربانیاں دی، سوات کے لوگ گھر بار چھوڑ گئے، قبائل گھر بار چھوڑ گئے، وزیرستان کے لوگ بے گھر ہو گئے، قبول کر لیا اس ساری چیزوں کو، اور آج ہم کہتے ہیں اور حکمران بھی کہتے ہیں کہ ہم قوم کے شکر گزار ہیں، قیام امن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ میں ضرور ان سے کہوں گا کہ حقائق کا اعتراف کر لو، ان علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کر لو، ان مدارس کا بھی شکریہ ادا کر لو، اس کے اندر پڑھانے والوں کا بھی شکریہ ادا کر لو، اس کے اندر پڑھنے والوں کا بھی شکریہ ادا کر لو، اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کر لو کہ جنہوں نے اپنے قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کی آئین کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پرامن پاکستان کی حمایت کی ہے، ایک جمہوری پاکستان کی حمایت کی ہے، ایک سیاسی پاکستان کی حمایت کی ہے، ایک آئینی پاکستان کی حمایت کی ہے۔ اگر آپ کے اندر کچھ بھی اخلاقی جرت ہے، کھل کر کہہ دو کہ ہم ان علماء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ملک میں قیام امن کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ملک کے ساتھ کھڑے ہو کر قربانیاں دی، اپنی تکلیفیں بھول گئی۔ ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہمارے کارکنوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہمارے اکابر شہید ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری پر سودا نہیں کیا۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہمیں اس پہلو پہ بھی دیکھنا ہوگا میرے دوستو کہ پاکستان کو اب آگے بڑھنا چاہیے۔ مرغی کی وہی ایک ٹانگ پکڑے نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس ملک میں وفاداروں کی وفاداری اور ان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور کھلے دل سے کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم نے کھلے دل کے ساتھ پاکستان اور اپنے وطن عزیز کا ساتھ دیا، اس طرح وطن عزیز کے تحفظ کے دعوے دار وہ اپنے دل سے علماء کرام اور مذہبی طبقے کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان کے مذہبی طبقے نے، پاکستان کے مدارس نے، پاکستان کے علماء نے، پاکستان کی پگڑی اور داڑھی کے لوگوں نے اس ملک کو بچایا ہے، اس ملک کی نظریاتی حیثیت کو بچایا ہے، ورنہ تم نے تو پاکستان ایک سیکولر طبقے اور سیکولر نظام کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر آج یہ لوگ زندہ نہ ہوتے تو سیکولر ذہن اور بے دین ذہنیت کے لوگ وہ کھیل کھیل چکے تھے کہ شاید آنے والی نسلیں بھی اس کی تلافی نہ کر سکتی۔ یہ لوگ زندہ ہیں ملک کے اندر، اس نظریے کے لوگ زندہ ہیں، اس فکر کے لوگ زندہ ہیں۔ اور آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان اگر اپنی خود مختاری کے ساتھ آنے والے مستقبل میں کسی روشن مستقبل کی طرف جانا چاہتا ہے، پاکستان اگر ترقی کی طرف جانا چاہتا ہے، پاکستان اگر چین کے ساتھ اقتصادی دوستی کا نیا دور شروع کرنا چاہتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے کتنے بحران پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اور میں نے جولائی کے مہینے میں یہ بات کہی تھی
کہ میں کسی فرد کی جنگ نہیں لڑ رہا ہوں، میں کسی حکمران کی جنگ نہیں لڑ رہا ہوں، میں کسی وزیر اعظم کی جنگ نہیں لڑ رہا ہوں، میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ آپ اس کو ایک وزیر اعظم کا مسئلہ سمجھتے ہیں، آپ پاناما کو ایک کرپشن کا مسئلہ سمجھتے ہیں، میں اس کو ایک پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش دیکھ رہا ہوں، اور اس صورتحال کو سنجیدگی سے لو۔ اگر آپ نے سنجیدگی سے نہ لیا تو پھر پاکستان کو پوری دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے، اس کے جغرافیے کو تبدیل کرنے کے لیے، بین الاقوامی ایجنڈے کے لیے ایک نیا محاذ شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کو غیر مستحکم بنانے کے لیے اس کا ابتدا سیاسی بحران سے ہوگی۔ آپ نے ہماری بات کو نہیں سمجھا، آپ نے ہمارے جذبے کا احترام نہیں کیا، آپ نے ہمارے سوچ سے رہنمائی نہیں لی، تم ناک سے آگے نہیں دیکھ رہے تھے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ پھر امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی یا نہیں دی؟ امریکہ نے کہا یا نہیں کہ ہم پاکستان کی امداد بند کر دیں گے؟ اور آج امریکی صدر نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ جو سی پیک منصوبہ ہے یہ متنازع علاقے سے گزر رہا ہے، یہ ہندوستان، بھارت اور امریکہ کی بولی ایک ہو گئی ہے، خطے میں فریق بنتا جا رہا ہے اور پاکستان کے روشن مستقبل پر کلہاڑا مارنا چاہتا ہے۔ اور اب سنا ہے کہ ان کے کچھ لوگ بھی آ رہے ہیں پاکستان کو دھمکیاں دینے کے لیے، سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم تمہاری روزی بند کر دیں گے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزی دینے والا اللہ ہے، ہمیں اپنے اللہ پر ایمان ہے، ہمیں اپنے اللہ پر یقین ہے، ہم اپنی خود مختاری کو جانتے ہیں اور کسی قیمت پر پاکستان اپنی خود مختاری اور اپنے اقتدار اعلیٰ پر سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر حکمرانوں نے امریکہ کی غلامی قبول کی، یاد رکھو یہ عوام پاکستان کا اس غلامی کے خلاف بغاوت کرے گا۔ میرے محترم دوستو، ہمارا جو بھی موقف ہے، جمعیت علماء اسلام کا اپنا کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض فیصلے عجلت اور جلد بازی میں کیے جا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قسم کے فیصلوں کے پیچھے دباؤ کس کا ہے۔ ہمیں افغانستان سے لڑایا جا رہا ہے، ہمیں ایران سے لڑایا جا رہا ہے، ہندوستان کو اکسایا جا رہا ہے کہ پاکستان پر اپنا دباؤ بڑھاؤ۔ میرے دوستو، ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں پورے خطے کے تمام قیادتوں سے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں مصروف ہوں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آج یورپ ایک ملک کی طرح نظر آ رہا ہے۔ آج یورپ کی سرحدیں، ہر ملک کی سرحد ایک دوسرے کے لیے نرم ہو گئی ہے۔ کوئی یورپی ملک دوسرے یورپی ملک کو فتح نہیں کر رہا۔ اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو فتح کر لے گا اور پاکستان اس کے زیر نگیں بن جائے گا، اگر پاکستان سوچے گا کہ افغانستان اس کے زیر نگیں آ جائے، اگر ایران سوچے گا کہ خلیج کے ممالک ان کے زیر نگیں آ جائیں، اس نظریے سے اسلامی دنیا ترقی نہیں کر سکے گی۔ اس نظریے سے ہم صرف امریکہ سے اسلحہ ہی خریدتے رہیں گے اور بس۔ ہمارے ملک کی جہالت ختم نہیں ہوگی، ہمارے ملک کی غربت ختم نہیں ہوگی، ہمارے ملک کے عوام کی خوشحالی کا دن نہیں آئے گا، اور ہم جنگوں کے تصور سے
زندگی گزارتے رہیں گے. ہم نے بڑی آزمائشیں گزاری ہیں. اس ملک نے، خیبر پختونخوا نے اور اس سوات نے بڑے سخت دن دیکھے ہیں، بڑے کڑے دن دیکھے ہیں اور آزمائشوں سے گزرے ہیں. پاکستان کو مزید آزمائشوں سے دوچار مت کرو. پاکستان کے عوام کو سکون کی زندگی نصیب کرو. اور ہم یہ بھی واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں، مرحوم حضرت قاری عبدالباعث کا تعلق جس جماعت کے ساتھ تھا اور پوری زندگی میں اس کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ اس ملک میں خوشحالی تبھی آئے گی جبکہ اللہ کے دیے ہوئے نظام اور اس کا نظام عدل اس ملک میں نافذ ہوگا. ہم آج اس نظریے کے وارث ہیں. ہم اپنے اکابر سے وفا تبھی کریں گے اگر ہم اس نظریے کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے تحریک کو ہم آگے لے جائیں گے. میرے محترم دوستو، میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ فاٹا کا مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا اس کو بنایا جا رہا ہے. مفت میں کچھ لوگ فاٹا کے چاچے مامے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی انصاف سے کام نہیں لے رہا. فاٹا کے عوام پسماندہ ہے. فاٹا کے عوام پسماندہ ہیں تو اس کی پسماندگی کو دور کرنے کا راستہ کس نے روکا؟ اگر فاٹا میں FCR رائج ہے انگریز کے زمانے کا، 100 دفعہ اس کو ختم کر دو، 100 دفعہ اس کو ملیامیٹ کر دو. ہم صف اول میں اس کی مخالفت میں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن فاٹا میں اس نظام نے تمہیں یہ بھی کہا ہے کہ وہاں لوگوں کے لیے سڑک مت بناؤ. اس نظام نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پر آپ اسکول نہ بنائیں، کالج نہ بنائیں، یونیورسٹی نہ بنائیں. اس نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پر آپ ہسپتال نہ کھولیں، لوگوں کو سہولت مہیا نہ کریں، بجلی نہ پہنچائیں. تم نے ان کو پسماندہ رکھا ہے، جان بوجھ کر رکھا ہے. یہ پسماندہ نہیں ہے، پس افتادہ ہیں. اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں اور اتنے بڑے عظیم الشان اجتماع کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ فاٹا کے لیے جو کچھ لوگ جو پھدک رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، اس کے پیچھے دباؤ کس کا ہے؟ اس مسئلے کے پیچھے بھی دباؤ امریکی سامراج کا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے کس کس کو سامنے رکھتے ہوئے دباؤ ڈالا ہے. اگر آپ نے ملک کے اندر سارے فیصلے عالمی آقاؤں کے مشورے سے کرنے ہیں تو پھر صاف کہہ دو کہ یہ پاکستان آزاد ملک نہیں ہے، یہ ان کی کالونی ہے. اور اگر یہ کالونی نہیں ہے تو پھر ہم اپنے فیصلے اپنے گھر میں اپنے اختیار سے کریں گے. مسئلہ انضمام کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ قبائلی عوام سے پوچھیں گے نہیں. ان کی یہ حیثیت نہیں ہے. ان کی غربت کی باتیں تو رو رہے ہو، ان کی پسماندگی کی باتیں تو رو رہے ہو. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ فاٹا کے عوام کو اختیار دو، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں، وہاں قبائل کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر دیں. قبائل کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہو. آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی؟ فاٹا کے عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے یا نہیں؟ پوری قوت کے ساتھ ہم ان کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہوگا آپ کیا اپنا مستقبل طے کرنا چاہتے ہیں. میرے محترم دوستو، یہ جو کچھ لوگ ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم پہ دباؤ نہیں ڈال رہے، اچھے بھلے سنجیدہ مسئلے کو متنازع بنا رہے ہیں. کوئی اور فائدہ اس کا نہیں. ہم کہتے ہیں سنجیدہ معاملات کو سنجیدگی سے لو، اس کو متنازع مت بناؤ،
اس کو سلیقے سے لو. اور میں یہ باتیں اپنے جلسے میں نہیں کر رہا ہوں، یہ باتیں میں اپنے جلسے میں نہیں کر رہا ہوں خالی کہ میرے ساتھ میرے اپنے لوگ کھڑے ہیں ادھر ادھر اور میں اس میں جو چاہوں کہہ دوں. میں نے مخالف ترین اس مسئلے پر جو مخالف ترین فورم ہے کہ سب کو بلایا تھا اور مجھے بھی بلا لیا تھا، اور میں نے اس فورم پر جو باتیں کی ہیں مجھے آج تک میری ایک دلیل کا جواب دینے کے قابل نہیں رہے ہیں. وہ لوگ ایک دلیل کا جواب نہیں دے سکتے. اپنے فورم پر ایک اجنبی آدمی جو ایک اپنی رائے رکھ رہا تھا تنہا تمہارے موقف پر آیا، تمہارے پلیٹ فارم پر آیا، تمہاری موجودگی میں جب تم نے سب اپنے خوشامدی اکٹھے کیے تھے وہاں ایک آدمی بولا، جرأت سے بولا. تمہاری ایک زبان سے بھی میری ایک دلیل کا جواب نہیں دیا جا سکا. پھر تم فاٹا کے عوام کا کیا مقدمہ لڑ سکتے ہو؟ داسی اصول لغڑ سری او زیشوی دی جو قسم دا جب سر کر کلم نکی گی ایسے بنجر ازم کی دی او دوی دا مسئلے را پورتا کردی خپل کور کے منشتا نشتا دا سے خلق دی را او بیا دلتا پا صبح خیبر پشتونخوا کے 15 کالا پورا کی گی. نو 15 کالا حکومت چې وکړو نو دوی به روزانه یو بیان ورکاو چې مونږ دا توري ووالې مونږ دا توري ووالې مونږ دا توري ووالې. دا خبره خو مې یاد دي که نه چې دوی به روزانه یو بیا مونږ دا توري ووالې، پولیس هم ټیک کو، تعلیم مو ټیک کو، فلان مو ټیک کو، دا مو ټیک کړل، دا مو ټیک کړل. نو هغه ورځ مشر بیان ورکړ وی خدا چې په مرکز کې ماته حکومت نه ده ملاو شوی یعنې دغه انجام به ولګه چې دا صوبه کې مو وکړ. صوبہ سرحد کو ہم نے کیا بنا دیا؟ تبدیلیاں آ گئی، پولیس میں اصلاحات ہو گئی، تعلیم میں اصلاحات ہو گئی، ہیلتھ میں اصلاحات ہو گئی، اور 4 سال تک دعوے اور دعوے، اور دنیا بھی سوچتی رہی کہ واقعی کوئی بڑا کام کیا. تمام ادارے برباد و تباہ کر دیے اور ہم بار بار کہتے رہے کہ سارے ادارے تباہ ہو گئے ہیں اور جب ہماری حکومت آئے گی تو اس کو ٹھیک کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اتنا گند مچا رہے ہیں. اچھا ہوا کہ ان کے بڑے نے بڑے صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ شکر ہے کہ مجھے مرکز میں حکومت نہیں ملی ورنہ وہی حشر کرتا جو صبح خیبر پختونخوا کا کر چکا ہوں. یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ کہیں جا کر تو حقیقت زبان پہ آ گئی. اپنی ناکامیوں کا اپنی زبان سے اعتراف کر لیا بجائے اس کے کہ ہم ان کی ناکامیوں کی بات کرتے. اچھا ہوا انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کو تباہ و برباد کیا ہے. ابھی آپ بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں. اساتذہ کرام کو تنخواہیں نہیں دے سکتے اور علماء کرام کو مسجد میں تنخواہیں دینے کے لیے آمادہ ہیں. مسجدوں کے بجلی کے بل معاف نہیں کر رہے اور مولوی صاحب کو تنخواہ دینے کے لیے فکر مند ہیں. غلی خوش ہے غلی خوش ہے لگے چیزیں پختوں کے تمام غلی خوش ہے ہوتا ہے. د جماعتونو بجلی بلونو خو نه معاف کوي، میټر خو له مفت نه لګوي، خو د جماعت د امام او د ملا د غم مړه دي موږ به تنخواګانې ورته ورکوو.
د جنکو کالجونه بند کړه او د هلکانو او جنکۍ یې یو ځای او پینټ شرټ یې لباس دغه توره یې وکړه چې پښتو په وطن کې هغه MMA په حکومت کې چې نظام تعلیم راغلی او دنیا تسلیمه کړله چې زمونږ په پالیسي کې د صوبې ګټه ده او هلکانو تعداد په سکولونو کې زیات شو مونږ جنیو ته ځان له سکولونه ورکړل هلکانو له ځان له سکولونه ورکړل جنیو له ځان له یونیورسټیانې ورکړل او کالجونه ورکړل بس دا یې توره وکړله چې مخلوط تعلیم یې بحال او د جنکو سکولونه یې بند کړل دغه بېحیایي او فحاشي چې د خلکو دې حده پورې په سکولونو کې یو نظامي تعلیم راوستل چې خدای دې نه کړي زه خو قسم ده په دې جلسې کې هغه ذکر هم نشم کولی شرم پرې راځي څه پې وکړم اوس خبره بله ده جی خبره بله ده یو دوه غټې کارنامې په دغه دور کې شوي دي چې موږ هم منو عظیم الشان کارنامې یې کړي دي چې د حکومتونو واقعي دغه مقام وي چې داسې باید چې وکړي یو یې منګکونو سره جنګ شروع کړ وایي موږ منګک ختمو چې او بل یې چین سره د خرو سوداګري شروع کړو دا دوه غټ کارونه یې کړي دي چې د منګکانو سره جنګ شروع کړی دی بل یې د خرو کاروبار شروع کړی دی پته یې نشته چې خدای پاکه پلارونه نکاح چېرته خرکاران تېر کړي دي که څه چل شوی دی جومات او خپله خو یې دومره حالت ده چې خوار چې میاسه پکې شي دي نو نه شي مړولی ډینګې راله نه شي مړولی تکړه تکړه خلک ته مړه شول اسپتالونو کې نظام نشته دا یې د دوی ترقي ده دا دوی موږ ته 4 او 5 کالو کارکردګي ښکاري زه دا خبره ورته کوم چې دا ماته چې تا حکومت جوړ که او د حکومت د لا میاشت نه وه پوره شوې ما ته په هغه وخت کې څه کسان راغلل او ما ته یې وې چې ته که دې خلکو سره روغه نه کې نو یاد وساته دې صوبې له به پیسه راځي دا پیسه به ډېره زیاته پیسه راځي د NGOs له لارې به دا پیسه لارې کوڅې ته رسېږي ستا یو جومات ته به رسېږي ستا یو ملا ته به رسېږي او ته به د دغه جماعت او د دغو خلکو په مقابله کې تنها پاته شې نن هغه ایجنډه پوره کوي چې فضل الرحمن سودا ونه کړله د دغو یهودیانو ایجنډې په مقابله کې په میدان کې کلک ودرېده 15 کاله جنګ یې وکړ نن د هغه ایجنډه پوره کوي ما هر ملا ته پیسه رسوي په دغه خیال باندې چې کونډې په دغې باندې موږ ته شکست ورکړو یاد وساته چې کم ملا ته ستا پیسه ورسېده هغه ملا به هغه پیسه ستا په مخ درولي او قتل به دا کوي او چې کوم ملا پیسې اخلي دا ملا به تنها کیږي جمعیت علما نشي تنها کولای او په محله کې په علاقې کې بخکارۍ چې دا هغه مولا ده چې هغه امریکې او د یهودو نه پیسې رالی دا اخیستې دي په هر حال زما محترم ورونو په دې حوالې سره جمعیت علماء اسلام خپل جدوجهد برقرار ده موږ انتها پسندي ته شکست ورکړی ده موږ اعتدال ته فتح ورکړې ده موږ د پاکستان دشمنو ته شکست ورکړی ده موږ د پاکستان وفاداره په دغه میدان کې یو ځای کړي دي
اور پاگو حالات کے چی دنیا باندھے یو تکلیف رو لیکن سوات خلق یو امتحان تیر کے قاری عبدالباعث سے مات ہوئے چیز اخیرانہ کسیم چی سوات نہ راوتا ہے. تو حضرت مولانا قاری عبدالباعث صاحب رحمہ اللہ وہ ہمارے لیے ایک نشان راہ چھوڑ گئے. آج ان سے محبت، عقیدت اور تعلق کا تقاضا